اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اگر تشریف لے آئیں ایک جگہ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے حضرات عزاداران جناب معصومہ عالم متفیل شہزادی عالمیان برائے ذکر حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا، ایک بار پھر اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ایک ابتدائی فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم نے ان افراد کو جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور مسلسل ذکر الہی اپنی زبان پر جاری و ساری رکھتے ہیں، ان سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ دیکھیے وعدہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بے پناہ احسانات میں ایک احسان عظیم ہے انسان کے لیے، کیونکہ یہ ذکر کا وعدہ ذکر کرنے والوں سے ذکر کرنے کا وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے ذکر کی شان اور ذکر کی عظمت یہ ہے کہ دعائے کمیل آواز دے رہی ہے کہ یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے ذکر کی شان و عظمت یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر کی دعاؤں سے آواز آ رہی ہے کہ ذکرہ شرف للذاکرین، کہ اس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے۔ وعدہ وہ فرما رہا ہے جس کے ذکر کی عظمت اور جس کی ذکر کی اہمیت اور جس کی ذکر کی شان آیات میں احادیث میں دعاؤں میں جا بجا بکھری ہوئی ہے، اور پھر ذکر انسانوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہ انسان جن کی حیثیت اور جن کی اوقات اور جن کی بساط سورہ دہر میں بیان ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کو اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ انسان فضاؤں میں اڑنے والا انسان، یہ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والا انسان، یہ ستاروں پر کمندے پھینکنے والا انسان، اس انسان کی کیا حیثیت ہے۔ سورہ دہر آئینہ دکھا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر ہی نہ تھا، بلکہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، لفظ آیا ہے شیئم مذکورا، کہ یہ انسان کوئی ذکر کے قابل شے ہی نہ تھا، ذکر کے قابل کوئی چیز ہی نہ تھا۔ دیکھیے قرآن کی شان دیکھیے، قرآن کی زبان دیکھیے، اکثر و بیشتر رونت و غرور میں ہم کہتے ہیں ارے وہ کیا چیز ہیں، ہمارے آگے وہ کیا چیز ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تم کیا چیز ہو، لم یکن شیئا مذکورا، تم وہ ہو کہ تم کبھی قابل ذکر ہی نہ تھے۔ اب اس کی تفسیر جو معصومین نے بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان
مقدر میں تھا لیکن ذکر میں نہیں تھا. انسان اللہ کے علم میں تھا یہ انسان، مگر خلق میں نہیں تھا. امام نے فرمایا مذکور کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا، ارادے میں تھا، مقدور تھا، مگر مذکور نہیں تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا. اور پھر اس انسان سے میں نے عرض کیا یہ انسان کے جو قابل شے ذکر ہی نہ تھا، اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. لیکن ذکر الہی کی شان بیان کی جا رہی کہ ذکر الہی کا فیض یہ ہے، ذکر الہی کا فائدہ یہ ہے کہ ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا ذکر عام کو خاص بنا دیتا ہے. بھائی ایک لفظ جس کے اوپر ایک جملہ جس پر اس وقت ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنا ہے کہ ذکر الہی ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے. یہ ذکر الہی ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، یہ کمتر کو برتر بنا دیتا ہے. یہ ذکر الہی وہ ہے کہ جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. یہ ذکر الہی شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. دیکھیں شخص ہونا اور ہے اور شخصیت ہونا اور ہے. اسی پر گفتگو کروں گا، معصومہ کے سلسلے کی مجلس ہے، گفتگو وہی پر تمام ہوگی، لیکن یہ گفتگو بہت غور سنیں. شخص ہونا اور ہے، شخصیت ہونا اور ہے. جیسے مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے. ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ویسے ہی ہر شخصیت میں ایک شخص ہوتا ہے لیکن ہر شخص شخصیت نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ. دیکھیں شخصیت بننے کے لیے، شخصیت ہونے کے لیے کچھ قانون ہیں، شخصیت ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں، شخصیت بننے کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بہت سی ہستیاں، بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہوا ہے، اور بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہوا ہے. جب آپ آیتوں کا لہجہ پڑھیں گے، آیتوں کے لہجوں پر غور کریں گے تو اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے، امتوں کا ذکر بھی کیا ہے. قرآن میں اللہ نے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے اور صاحبان تخت و تاج کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں آدمیوں کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہے اور جناب آدم کا ذکر شخصیت کی حیثیت سے ہے. کنعان کا تذکرہ شخص کی حیثیت سے ہے، جناب نوح کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہے. نمرود کا ذکر شخص کی حیثیت سے ہے، جناب ابراہیم کا تذکرہ شخصیت کی حیثیت سے ہے. فرعون کا تذکرہ ایک شخص کی حیثیت سے ہے اور جناب موسیٰ کا تذکرہ ایک شخصیت کی حیثیت سے ہے. بھائی جب آپ لہجہ آیت پہ، قرآن کے لہجے پر غور کریں گے تو قرآن کی نظر میں بنی آدم شخص ہیں اور حضرت آدم شخصیت ہیں. کنعان شخص ہے، جناب نوح شخصیت ہیں، نمرود شخص ہے، حضرت ابراہیم شخصیت ہیں، فرعون شخص ہے اور جناب موسیٰ شخصیت ہیں. حالانکہ یہ فرعون اور یہ نمرود یا شداد یا حامان یا قارون اگر آپ ظاہری اقتدار کی حیثیت سے دیکھیے تو ان کے پاس تاج و تخت بھی ہے، ان کے پاس حکومت و سلطنت بھی ہے، ان کے پاس مال دنیا بھی ہے، ان کے پاس دینار و درہم بھی ہیں، ان کے پاس زمین و جائیداد بھی ہے. مگر قرآن میں نمرود کو شخصیت نہیں مانا گیا، فرعون کو شخصیت نہیں مانا گیا، شداد کو شخصیت نہیں مانا گیا. حالانکہ تاج و تخت تھا مگر شخصیت نہیں مانا، حکومت و سلطنت تھی مگر شخصیت نہیں مانا. شخصیت کن کو مانا گیا؟ حضرت آدم قرآن کی نظر میں شخصیت ہیں، جناب نوح قرآن کی نظر میں شخصیت ہیں، ابراہیم و موسیٰ قرآن کی نظر میں متوجہ رہیے کہ شخصیتیں ہیں. ان کے پاس تاج و تخت نہیں ہے، انبیاء کے پاس حکومت و سلطنت نہیں ہے. ان کو شخصیت اس لیے مانا گیا ہے کہ ان میں کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس تقوی ہے، کسی کے پاس خلت ہے، کسی کے پاس ہیبت ہے، کسی کے پاس زہد ہے. اس کا مطلب قرآن کی نظر میں تاج و تخت کے ذریعے شخصیت نہیں بنتی، قرآن کی نظر میں حکومت و سلطنت کے ذریعے شخصیت نہیں بنتی. قرآن کی نظر میں آدم جیسا علم ہو
تو شخصیت بنے گی، نوح جیسا تقوی ہو تو شخصیت بنے گی، ابراہیم جیسی خلت ہو تو شخصیت بنے گی، موسیٰ جیسی ہیبت ہو تو شخصیت بنے گی، عیسیٰ جیسا زہد ہو تو شخصیت بنے گی۔ آج سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ جسے آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو وہ تنہا علی کو دیکھ لے۔ جسے انبیاء کی صفتیں ایک جگہ دیکھنا ہو وہ تنہا علی کو دیکھ لے۔ دنیا سمجھی نہیں کہ نبی کیا دکھا رہے ہیں، دنیا سمجھی نہیں نبی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ارے نبی مولا علی کا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں، نبی علی کے چہرے کے آئینے میں قرآن کی ساری شخصیتیں دکھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ایک منزل خاص تک آپ کو پہنچانا ہے ذریعے سے۔ بھائی مولا علی کے چہرے کے آئینے میں قرآن کی ساری شخصیتیں دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھ لو۔ تو شخصیت کے لیے شرائط ہیں، شخصیت کے لیے قوانین ہیں، شخصیت کے لیے صلاحیتیں ہیں۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیے قرآن میں، قرآن کی نظر میں صرف انبیاء ہی شخصیات نہیں ہیں، قرآن کی نظر میں صرف رسول ہی شخصیات نہیں ہیں، قرآن کی نظر میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، مگر قرآن کی نظر میں وہ بھی شخصیتیں ہیں۔ بھائی جناب آسیہ نبی نہیں ہیں مگر نگاہ قرآن میں ایک شخصیت ہے۔ تو فرمائیے گا جناب حزقیل رسول نہیں ہیں مگر قرآن کی نظر میں آپ متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ دعا دے کے اٹھیے گا، قرآن کی نظر میں وہ شخصیت ہیں۔ جناب آسیہ شخص نہیں ہے، نگاہ قرآن میں شخصیت ہے۔ جناب حزقیل شخص نہیں ہے، قرآن کی نظر میں شخصیت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیں آسیہ ہو یا حزقیل، دونوں کی شخصیت کے پیچھے ایک ہی راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی کفالت کی ہے اور جناب حزقیل نے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی حفاظت کی ہے۔ بھائی آسیہ شخصیت اس لیے بنی کہ جناب موسیٰ کی پرورش کی، حزقیل شخصیت اس لیے بنے کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کی۔ قرآن راز سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شخصیت بننے کے لیے یا تو نبی کی کفالت کرو تو شخصیت بنو گے، یا نبی کی حفاظت کرو تو شخصیت بنو گے۔ بھائی نگاہ قرآن میں جس نے نبی کی کفالت کی وہ شخصیت ہے، جس نے نبی کی حفاظت کی وہ شخصیت ہے۔ کہاں ہیں ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ بھائی جناب ابو طالب کو بوس کی آنکھوں سے نہ دیکھو، قرآن کی نظر سے دیکھو۔ بھائی جب موسیٰ کی کفالت و حفاظت کرے انہیں آسیہ و حزقیل کہتے ہیں، جو خاتم النبیین کا کفیل بھی ہو، محافظ بھی ہو، ان کو جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ابو طالب کسی شخص کا نام نہیں ہے، تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت کا نام ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ تو ذکر الہی شخص کو شخصیت بناتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے شخصیت کیسے بنتی ہے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ اب ایک پہلو اور ہے، قرآن میں ایسے پیغام بھی موجود ہیں، واقعات ڈاکٹر دائم صاحب اگر چاہیں تو ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اس سے بآواز بلند بھیجیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اب یہی اسی پہلو کے لیے آپ کو زحمت دی ہے میں نے۔ بھائی قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ ایک عام خاص کیسے ہو جاتا ہے، شخص شخصیت کیسے بن جاتا ہے، اور پھر قرآن میں اس کے برعکس بھی ایک رخ ہے
کہ خاص عام کیسے ہو جاتا ہے، شخصیت پھر سے شخص کیسے بن جاتی ہے، محترم ملعون کیسے بن جاتا ہے، بلندی پہ آ کے پستی پہ کیسے آ جاتا ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ میں قرآن میں یہ بھی پہلو ہے کہ وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ خطائیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی شخصیت ایک عام شخص بن جاتی ہے، قرآن نے یہ بھی سمجھایا ہے۔ اور پہلی دلیل واقع ابلیس سے دی گئی ہے۔ بھائی ابلیس بھی اپنے دور میں شخص کا نام نہیں تھا، شخصیت کا نام تھا۔ ایسی شخصیت کے پستی سے بلندی پہ بلایا گیا، جنات تھا فرشتوں میں بٹھایا گیا۔ بھائی کیسی شخصیت ہو، ایسی شخصیت کے زمین سے آسمان پہ بلایا گیا، پستی سے بلندی پہ بلایا گیا، جنات تھا مگر فرشتوں میں بٹھایا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا اتنی بڑی شخصیت جو معصوموں کی صحبت میں بیٹھی ہے، لعنتیں کھا کے نکل رہی ہے۔ بھائی ابلیس شخصیت سے شخص بن گیا، بلندی سے پستی پہ آ گیا، محترم تا ملعون بن گیا۔ کیوں؟ تو عزیزو خود ابلیس نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ آخر وہ شخصیت سے شخص کیوں بن گیا۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا، اکثریت غرق ہو گئی، مومنین اس سفینہ نجات کی وجہ سے اس عذاب سے نجات پا چکے، تو ابلیس جناب نوح کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے جناب نوح کو سلام کیا۔ تو جناب نوح نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے، تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ابلیس کے سلام کا جواب نوح نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب معصوم کسی دور کا ہو، اس کا مطلب کسی دور کا معصوم کسی زمانے کے شیطان کے سلام کا جواب جناب نوح نے منہ پھیر لیا۔ تو ابلیس نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اور احسان یہ کیا ہے کہ مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے میں، بہکانے میں، رائے حق سے ہٹانے میں سینکڑوں برس لگ جاتے، مجھے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی، کتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور گمراہ کر کے جہنم بھیجنے کے لیے۔ آپ نے احسان یہ کیا کہ جن کو گمراہ کرنے میں مجھے اتنی زحمتیں ہوتی، آپ نے انہیں بددعا کر کے 1 منٹ میں جہنم پہنچا دیا۔ آپ نے مجھے زحمت سے بچا لیا، لہذا میں کچھ بھائی صلوات تو پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیں مجھ پر مسلسل سفر ہے، تکان اتنی ہے تکان کہ اب میں سماعتوں کی میتوں کا کاندھا ہلا کے اسماء فم کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ بہرحال ہمارے ڈاکٹر اسد صاحب کا حکم ہے، حاضر ہوتا ہوں، یہ بڑے فخر کے ساتھ اس مجلس کو خطاب کرتا ہوں اور ایک منزل خاص تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا آئیے تشریف لے آئیں بات بھائی کہ آپ نے مجھے زحمت سے بچا لیا، تو میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تفسیر میں ہے کہ جناب نوح نے منہ پھیر لیا اور بات نہیں کر رہے تھے جناب نوح، تو اللہ کی آواز ہے سنو نوح سنو، یہ ابلیس ہے مگر آج اس کی بات بھی سنو، اس لیے کہ آج ہم اس کی زبان سے حق جاری کروائیں گے۔ ہم کہا تم نے بھائی میں اپنے پڑھنے کا پورا ذمہ دار ہوں، آواز آئی کہ ہم آج اس کی زبان سے حق جاری کرائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سے سچوں سے سچ نہیں بلواتا، جب چاہتا ہے جھوٹوں سے بھی سچ بلوا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہے کہ صرف سچوں سے سچ نہیں کہلواتا، وہ چاہے تو جھوٹوں سے بھی سچ کہلوا لیتا ہے۔ اسی لیے تو تاریخ سے 70 مرتبہ آواز آئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو وہ اعلیٰ۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اللہ نے کہا دیکھو نوح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب جناب نوح کو خدا نے حکم دیا تب حضرت نوح متوجہ ہوئے۔ تو ابلیس نے کہا کہ سنیے
میں آپ نے اتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا کہ جن کو جہنم پہنچانا تھا آپ نے بددعا کے ذریعے ان کو جہنم پہنچا دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 3 نصیحتیں کروں. وہ 3 نصیحتیں یہ ہیں کہ 3 عیب 3 گناہ ایسے ہیں کہ یہ 3 عیب جس میں بھی ہوتے ہیں وہ کلمہ اللہ کا پڑھتا رہے بندہ میرا ہوتا ہے، اور اس کو بہکانے میں مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے. جناب نوح نے کہا وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ کہا ایک تو ہے حرص، لالچ، کا جو حریص ہوتا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے، جو حریص ہوتا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا دوسرے حسد، حسد ایسا گناہ ہے کہ جس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنا دیا. تیسرے اس نے کہا غرور، غرور وہ ہے جس نے مجھے ابلیس بنا دیا. سنیے گا پوری توجہ سنیے گا، غرور وہ ہے جس نے مجھے ابلیس بنا دیا، شیطان بنا دیا، ملعون بنا دیا. غرور کیا ہے؟ غرور ہے میں. یہ جو ایک لفظ ہے میں، ابلیس کیا کہا تھا اس نے؟ تو نے انہیں آگ سے بنایا ہوں، مجھے انہیں مٹی سے بنایا ہوں، مجھے آگ سے بنایا. یہ جو میں ہے، میں، یہ انانیت اور غرور کی علامت ہے. یہ میں نے کیا، میں کر سکتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، میں کروں گا، یہ میں کرتا ہوں. یہ جو میں ہے یہ ہے غرور، اور غرور لباس خدا کا نام ہے. سنیے گا، غرور لباس خدا کا نام ہے. یہ غرور سوائے خدا کے کسی کو زیب نہیں دیتا. یہ میں سوائے خدا کے کسی کے لب، کسی کی زبان پر زیبا نہیں دیتا. یہ جو ہے میں کیا ہے؟ یہ میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میں ہوں، میں نے کیا، میں کروں گا. یہ میں ہے غرور کی علامت. اور میں نے عرض کیا یہ میں صرف اللہ کی زبان پر زیب ہے. آپ دلیل پوچھئے، قرآن سے سوال کیجئے، قرآن جواب دے گا. آپ قرآن سے پوچھئے واحد کون؟ اللہ کی آواز آئے گی میں. خالق کون؟ آواز آئے گی میں. رازق کون؟ آواز آئے گی میں. احد کون؟ آواز آئے گی میں. صمد کون؟ آواز آئے گی میں. لم یلد کون؟ آواز آئے گی میں. ولم یولد کون؟ آواز آئے گی میں. ہمیشہ سے کون؟ آواز آئے گی میں. ہمیشہ کون رہے گا؟ ذرا سی توجہ فرمائیے گا تو ایک عجب نتیجہ پیش کروں گا. اللہ کی آواز آئے گی خالق میں، رزق دینے والا میں، خلق کرنے والا میں، لم یلد میں، ولم یولد میں، حنان میں، منان میں، قادر میں، قدیر میں، علیم میں، خبیر میں، ہمیشہ سے رہنے والا میں. تو یہ میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، مگر یہ میں پھر جاری رہے گی. میں صرف یہاں تک نہیں ہے، قرآن پڑھیے، میں صرف یہاں تک نہیں ہے کہ خلق کرنے والا میں، رزق دینے والا میں. قرآن سے ایک سوال اور کیجئے کہ خلیفہ بنانے والا آواز آئے گی انی جاعلون فی الارض خلیفہ، امام بنانے والا انی جعلوں کا للہ سے امامہ. بات پہنچ گئی. ہاں تھوڑا خالی بات پہنچ گئی. خلیفہ بنانے والا میں، امامت دینے والا، ہدایت دینے والا، تو یہ میں بھی اسی کے لیے زیب ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی کہے میں خلق کرتا ہوں، کہا جائے گا شیطان. میں رزق دیتا ہوں، بھائی شیطان غرور ہی کی وجہ سے بنا شیطان. تو اب اگر خلافت کے معاملے میں کوئی کہے میں بنا رہا ہوں، تو وہ خلیفہ نہیں بنا رہا ہے، خود شیطان بن رہا ہے.
صلوات بھیجے محمد رسول اللہ۔ کار خدا پر قبضہ کرنے کا نام شیطنت ہے۔ ابلیس غرور کی وجہ سے ابلیس بنا ہے، اس نے خود اعتراف کیا۔ اب غرور کیا کہ اللہ دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے، مگر مغرور دونوں ہاتھوں سے بنتا بھی دیکھ رہا ہے مگر نہیں مان رہا ہے۔ اس کا مطلب مغروروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، نہ آسمان میں مانتے نہ غدیر کے میدان۔ غرور نے ابلیس کو ابلیس بنایا، شخصیت تھا مگر شخص بن گیا، محترم تھا مگر ملون بن گیا۔ بھئی بڑی بڑی شخصیتیں شخص بھی بن جاتی ہیں، بڑے مرتبے پر پہنچنا مشکل نہیں ہے، ٹھہر پانا۔ بھئی قرآن یہ جو واقعات سنا رہے قبلہ تشریف فرمائے، ایک تو ابلیس کا واقعہ بتا رہا ہے کہ غرور نے شخصیت کو شخص بنا دیا، محترم کو ملعون بنا دیا، اعلیٰ کو ادنا بنا دیا، شیطان کو قابل لعنت بنا دیا۔ ایک شخصیت اور ہے قرآن میں، اور قرآن کی نظر میں کسی زمانے میں وہ شخصیت تھی جو بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جس کا نام تفسیروں میں بلعم باعور، بڑا ٹپیکل سا نام ہے، بلعم باعور، بڑا عجیب سا نام ہے، عجیب عجیب نام سننے کے تو آپ لوگ عادی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نام ہے بلعم باعور۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، یہ اسم اعظم کا عالم تھا۔ قرآن کی تفسیر پڑھیے، تفسیر قرآن بتا رہی کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس کے پاس ایسا علم اسم اعظم کا تھا کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعا کراتے تھے، کسی کے اولاد نہیں، اس نے دعا کر دی اولاد مل گئی، کسی کا رزق تنگ ہے، اس نے دعا کر دی اسے رزق مل گیا، کوئی بیمار ہے اس نے دعا کی اسے شفا مل گئی۔ قرآن گواہی دے رہا یہ بہت بڑی شخصیت تھا، لیکن یہ شخصیت بھی شخص بن گیا، یہ محترم بھی ملعون بن گیا۔ کب؟ جب فرعون نے اسے دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ تمہاری زبان میں تاثیر ہے، تمہارے سینے میں اسم اعظم کا علم ہے، تم موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اب تک تم سب کے لیے دعا کرتے ہو تو تم موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اب تفسیر قرآن بتاتی ہے کہ بلعم باعور اپنی سواری پر بیٹھ کے نکلا جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو، اور شخصیت کا شخص بن گیا۔ قرآن سمجھا رہا ہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر معصوم کے مقابلے میں آئے گی، بھائی کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر معصوم کے مقابلے میں آئے گی آئے گی۔ لیکن میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد۔ بولے گا منزل آمین۔ قبلہ تشریف فرمائے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے افراد ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، کہ بلعم باعور۔ اب 8ویں امام علیہ السلام کی ایک حدیث امام کی حدیث ہے کہ جنت جانوروں کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن 3 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ایک اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، ایک جناب یعقوب کے سامنے آ کے جناب یوسف کے قتل سے برات کا اظہار کرنے والا بھیڑیا، وہ جنت میں جائے گا۔ امام نے فرمایا تیسرا جانور وہ ہے کہ امام کی حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ایک سوار ایسا ہے جو جہنم جائے گا، اور سواری ایسی ہے جو جنت جائے گی۔ سنیے گا، امام کی حدیث ہے کہ سوار جائے گا جہنم اور سواری جائے گی جنت۔ یہ سواری کون سی ہے؟ تو تفسیر قرآن میں امام نے بتایا یہ سواری کون سی ہے جس پر بیٹھ کر بلعم باعور جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے نکلا، اور وہ سواری اونٹ نہیں تھی، گھوڑا نہیں تھا، ہاتھی نہیں تھا، تفسیر قرآن ہے کہ وہ ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کے بلعم باعور نکلا، لیکن اس گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔
گدھا تھا مگر اتنا سمجھدار تھا کہ گدھا ہو کے بھی سمجھ گیا کہ معصوم کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے. یہ جملہ یقیناً آئے گا نہ جائے گا. گدھا تھا مگر دشمن معصوم کا ساتھ نہ دیا. ارے کاش جو بات اس گدھے کی سمجھ میں آ گئی وہ جمل کی اونٹنی کے ساتھ. عزیزوں کی بات اپنی منزل تک آ پہنچی ہے کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شخصیت کیسے بن سکتی ہے، اور قرآن نے یہ بھی سمجھایا کہ شخصیات اشخاص میں کیسے بدل جاتی ہیں، خاص لوگ عام لوگ کیسے بن جاتے ہیں، محترم ملعون کیسے بن جاتے ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا. بھائی قرآن نے شخصیات کی تعمیر کے لیے اور شخصیت ہونے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں بیان کی. اس لیے بھی بیان کی، بس منزل پہ آ رہا ہوں، کہ سماج نے جو شخصیتوں کے معیار بنائے تھے وہ اور تھے. جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت بھی سماج میں کچھ افراد کو شخصیات مانا جاتا تھا، اور شخصیات کا معیار کیا تھا کہ جس کے پاس زمین و جائیداد ہوتی تھی اسے لوگ شخصیت مانتے تھے، جس کے پاس تاج و تخت ہوتا تھا اسے لوگ شخصیت مانتے تھے، جس کے پاس اقتدار ہوتا تھا لوگ اسے شخصیت مانتے تھے. بلکہ ایک معیار اور تھا، وہ اسی تک آپ کو پہنچانا ہے. اور یہ بات رائے گاہ ہو گئی تو میری پوری محنت اکارت ہو جائے گی. ایک معیار سماج نے شخصیات کے لیے اور بنایا تھا، وہ یہ تھا کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ غلام و کنیز ہوں اسے شخصیت مانا جاتا تھا. بھائی جیسے آج اگر کسی کے پاس بہت سی بلڈنگز ہیں، کاریں ہیں، پراپرٹی ہے، اسے شخصیت مانا جاتا تھا. اس وقت جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوں اور جتنی زیادہ کنیزیں ہوں اسے شخصیت مانا جاتا تھا. اب دیکھیں قرآن نے اس معیار کو کیسے بدلا. قرآن نے اس شخصیت کے معیار کو کیسے بدلا. سماج نے غلاموں کے مالکوں کو شخصیت سمجھا. کیا بول رہا ہے؟ سماج نے ان کو شخصیات بنایا جو غلاموں کے مالک ہوتے تھے، جو کنیزوں کے مالک ہوتے تھے. مگر در اہل بیت پہ آ کے قرآن نے سمجھایا کہ قرآن کی نظر میں غلاموں کے مالک شخصیت نہیں ہوتے، کنیزوں کی مالکائیں شخصیت نہیں ہوتی. در اہل بیت سے اگر غلام وابستہ ہو جائے تو وہ شخصیت ہو جاتا ہے. اگر کنیز در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو وہ شخصیت ہوتی ہے. بھائی سماج نے غلاموں کے مالکوں کو، کنیزوں کے مالکوں کو شخصیت بنایا، مگر در اہل بیت نے کبھی قمر کو شخصیت بنایا، کبھی فضہ کو شخصیت. جناب قمر کو در اہل بیت نے شخصیت بنا دیا. نسبت معصومہ نے جناب فضہ کو شخصیت بنا دیا. یہ شخصیتیں ہیں. دیکھیں مجھے طاہر ولی صاحب مرحوم کے 4 مصرے یاد آ گئے. جب میں شاعروں کو سنتا ہوں اسد صاحب تو ایک چھوٹا سا شاعر میرے اندر بھی کل بلانے لگتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں خطابت کی چین مان کے اسے روکے رہتا ہوں، لیکن میں شاعروں کو سنا رہا ہوں. میں 4 مصرے سناتا ہوں. جناب قمر کو شخصیت بنا دیا، در اہل بیت نے جناب فضہ کو شخصیت بنا دیا. کیا خوبصورت 4 مصرے خطیب الایمان نے فرمائے کہ رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے. ڈاکٹر صاحب رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. مجھ سے سنیے گا، رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ
شبیر و شبر لے گئے، مرتبے طاہر بچے تھے 2 ہی انسا کے لیے، ایک کمبل فضہ لے گئی اور ایک کمبل ایک فضہ لے گئی۔ سجا شخصیت بننے کے لیے ان کی ڈیوہی سے وابستگی ضرور ہے۔ جناب فضہ کو بی بی نے شخصیت بنا دیا، ایسی شخصیت کہ زبان نہیں رہی، رحل قرآن بن گئی۔ 5 منٹ سنیں، اس کے بعد مصائب ہیں۔ ایسی شخصیت کہ بی بی فضہ کی زبان نہیں رہی، رحل قرآن بن گئی۔ تاریخ کہہ رہی ہے 20 سال تک جناب فضہ سے جو بھی سوال ہوتا تھا، کوئی اپنی زبان میں سوال کرے، جناب فضہ قرآن کی زبان میں جواب دیتی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا تھا، میں نے دیکھا صحرا میں ایک ضعیف بی بی تنہا چلی جا رہی ہے، تو شخص کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ اتنی رات میں، اندھیری رات میں ضعیف بی بی کہاں جا رہی، کہیں یہ جنات تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے پوچھا بی بی آپ اکیلے کہاں جا رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں نے اپنی زبان میں پوچھا، انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا۔ قبلہ بیٹھے وہ آیات میرے ذہن میں نہیں ہے جو میں عربی متن کے ساتھ بیان کر سکوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرنا۔ وہ کہتا ہے میں نے سلام کیا اور میں نے کہا آپ جناتوں میں ہیں یا انسانوں میں؟ کہ انہوں نے بنی آدم والی آیت پڑھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے حج والی آیت پڑھی۔ کہ میں اپنی زبان میں پوچھتا جا رہا تھا اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی۔ 20 سال تک ایسی شخصیت بنی بی بی فضہ کہ 20 سال جب بولی تو قرآن کے لہجے میں بولی۔ دیکھیں یہ بولنا ایک نعمت الہی ہے، لیکن یہ نعمت لے کے انسان پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا خطیب بھی بولتا ہوا نہیں آتا ہے ہمارے یہاں۔ بھائی قرآن اشارہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اس انسان کی حیثیت میں نے ابھی عرض کی سورہ دہر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے اس انسان کو نطفے سے بنایا۔ اب جب یہ انسان دنیا میں آیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب سننے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔ یعنی جب یہ انسان آیا تو 2 صلاحیتیں تھیں، ایک سماعت تھی، ایک بصارت، ایک سننے کی طاقت تھی، ایک دیکھنے کی طاقت۔ قرآن میں سورہ دہر میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے گویائی دے کے بھیجا، ہم نے اسے نور دے کے بھیجا۔ بھائی یہ انسان آیا تو سنتا ہوا آیا، دیکھتا ہوا آیا، بولتا ہوا نہیں آیا، یہ روتا ہوا آیا، اس لیے کہ یہ نطفے سے بنا ہے۔ تو جو نطفے والا انسان ہے جب دنیا میں آتا ہے تو سنتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے۔ اب اگر کہیں کوئی 13 رجب کو بولتا ہوا آ جائے، اگر 13 رجب کو کوئی کعبے میں بولتا ہوا آئے تو یہ کون سا انسان ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ جو روتا ہوا ہے وہ نطفے والا، جو بولتا ہوا ہے وہ نور والا، جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا، جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا، جو کافروں کے کپڑے لوٹ کے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ نور والا۔ ارے جو لاپتہ ہے وہ نور والا، جو لاپتہ ہے وہ نطفے والا، جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا، جو 13 کو کعبے کو پاک کر دے یہ نور پانی پیدا ہوئے کعبے میں، کعبہ پھر بنا قبلہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی، علی کا جو بھی دشمن ہو بنا لے دوسرا قبلہ۔ سنب عزیزان گرامی، تو یہ انسان
جب آتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو یہ سمیع ہوتا ہے، بصیر ہوتا ہے. زبان ہوتی ہے اس کے دہن میں لیکن نطق نہیں ہوتا، بولنا نہیں آتا اسے. یہ بولنے والا انسان بولتا کب ہے؟ جب یہ بولنے والوں کے بیچ میں پرورش پاتا ہے. ایک تندرست سے تندرست بچہ پیدا ہو اور خدا نہ کرے وہ ایسے لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا جائے جنہیں سماج گونگا کہتا ہے، اور پوری دنیا کی ڈکشنریز رکھ دی جائیں، وہ بچہ کبھی بول نہیں پائے گا. بولنے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں رہے. کیا سن رہے ہیں؟ اور جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک بچے کی پرورش انگلینڈ میں ہو، زبان انگلش ہو جائے گی. ایک بچے کی پرورش عرب میں ہو، زبان عربی ہو جائے گی. ایک بچے کی پرورش ایرانیوں کے بیچ ہو، زبان فارسی ہو جائے گی. تو جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. ہم نے تاریخ سے پوچھا بی بی فضہ کی زبان کیا ہے؟ ارے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بی بی فضہ کی زبان کیا ہے؟ تاریخ نے کہا قرآن 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 قرآن. جناب فضہ نے 20 سال تک قرآن سنا سنا کے بتایا ہے کہ میں انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآن. صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر قرآن کی تمام شرائط ملتی ہیں، جس کے ذریعے شخص کو شخصیت بنایا جاتا ہے. غلام کو قمبر بنا دیا، کنیز کو فضہ بنا دیا. جتنی بھی محترم شخصیتیں ہیں وہ ان کے احترام کی وجہ سے شخصیتیں بنے، اور جتنے بھی ملعون بنے وہ ان کی بے احترامی کی وجہ سے بنے. جتنے بھی قابل لعنت بنے وہ اس دروازے کی بے احترامی کی وجہ سے. دیکھیں رونا تو بے احترامی کا ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہے ہیں. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. دیکھیں میں بڑی سچی بات کرتا ہوں، بہت سچی. سچی بات یہ ہے کہ میں عباس ارشاد نقوی، آپ تکلف نہ کیجیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر میں مولا حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ معزز افراد، رضوی صاحب، آپ تمام افراد تو آپ حضرات ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی 2 انگلی اٹھا کے سلام نہ کرتا. یہ ساری عزت امام حسین کے ذکر کے سکتے ہیں. میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، 2 کوڑی کا بھی انسان نہ ہوتا میں اگر مولا حسین کا ذاکر نہ ہو. لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہم کسی فنکشن میں، کسی شادی میں چلے جائیں تو 90-95 برس کے بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ اٹھ کے کرسی سے کھڑے ہو گئے، آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. یہ احترام کیوں ہے؟ ارے ذاکر حسین ہے. اللہ اکبر. ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام اور نادر حسین دن بھر دربار میں کھڑے. کسی نے نہ کہا لاؤ ایک کرسی لاؤ. لاؤ ایک کرسی لاؤ، بنت رسول کو بٹھاؤ. یہی وجہ ہے کہ شہزادی اپنا مرضی اپنے آپ پر. مولا سلامت رکھے ہمارے ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو کہ ایام ازا کے علاوہ یہ خمسہ شہزادی کی نسبت سے کرتے ہیں. ان کے والدین کے درجات بلند ہو، ان کے بچوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں اور سے اور ترقی عطا ہو، تمام عزادار سلامت رہیں. دیکھیے دو معصوم ایسے ہیں کہ جن کا ذکر جب بھی کسی امام کے سامنے ہوا تو امام روئے ضرور ہے. ایک تو مولا حسین اللہ، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے. مولا حسین سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں. یہ 8ویں امام کی جو حدیث ہے کہ ابن شبیب جب بھی کسی بھی شے پر رونا ہے میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر رہے ہیں. 5ویں امام تشریف فرمائیں
ایک مرتبہ ایک شخص آپ کا چاہنے والا جو کافی دور رہتا تھا کسی گاؤں میں، وہ آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، امام نے جواب دیا، اس نے اپنے مسائل بیان کیے، ضرورتیں بیان کی، پھر چلتے وقت وہ رونے لگا، کہ آقا مجھے ایک درد ہے، فاصلے کا درد کا فاصلے کا درد یہ ہے کہ میرا گھر آپ کے بیت الشرف سے بہت فاصلے پر ہے، میرا روز دل چاہتا ہے کہ جاؤں آپ کی زیارت کر کے آؤں، لیکن میں روز روز نہیں آ پاتا ہوں، تو فاصلے کا بہت درد ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے اس ایک بات میں کوئی کربلا کا ذکر ہے یا مولا حسین کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن روایت بتاتی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پانچویں امام نے کہا فاصلے کا درد، امام نے کہا ہم سے پوچھو فاصلے کا درد۔ اس نے کہا آقا آپ کس فاصلے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اگر تیرا گھر میں ہمارے گھر سے فاصلے پر ہے تو ہمارا گھر جد مظلوم حسین کی قبر سے فاصلے پر ہے۔ آپ سوچے مولا حسین، اور یہ ساتویں امام کے لیے روایت ہے کہ مولا حسین کا نام، یہ محرم کی بات نہیں ہے، کسی دن بھی اگر کوئی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے کہتا تھا یا حسین، تو روایت میں ہے کہ امام کو دن بھر مسکراتے نہیں دیکھا جاتا۔ کیا تصور زیدی صاحب کا شعر ہے کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ پانی دیکھتے ہیں، نفس کی طہارت ہوتی ہے تو پانی میں مولا حسین کے گلے پر چلتا خنجر نظر آنے لگا۔ ایک مولا حسین مظلوم ایسے کہ کسی بھی امام کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو امام روئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایک نام اور ہے، وہ ہے معصومہ کا نام۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، اس نے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام نے کہا اللہ تجھے بیٹی مبارک کرے، اور پھر بیٹی کی حدیثیں، بیٹی کے فضائل بیان کیے کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو 12 طرح کی رحمتیں اس گھر کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ پھر امام نے کہا یہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام رکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی فاطمہ کے نام پر رکھا۔ جیسے اس نے کہا امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے ہاتھ جوڑے کہا کیا میں نے یہ غلط کیا؟ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ امام نے فرمایا ارے اس سے بہتر نام کیوں ہوگا؟ کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنی دادی کی ٹوٹی بستیاں یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی دادی کا بستیاں یاد آ رہا ہے۔ سب بدل مسائب اللہ۔ اے بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دلوں پر پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ ہائے میری دادی کا بازو شکستہ، ہائے میری دادی کا پہلو شکستہ۔ اس نے کہا آقا کوئی مصیبت بیان کیجئے۔ امام نے فرمایا تم نے سنا ہوگا کہ دروازہ گرایا گیا۔ کہا خالی دروازہ گرایا نہیں گیا، دروازہ گرا کے اتنی زور سے دبایا گیا کہ دیوار در کے بیچ ہماری دادی پس کے رہ گئی۔ آواز ارے فضا میری مدد کو آؤ۔ کہا بی بی خیریت کا، خیریت کا میرا محسن اذان گرامی آپ سن چکے، آوازیں آپ کی بلند ہیں۔ 3-4 منٹ میں اور پڑھوں گا، آخری مجلس ہے۔ جناب سیدہ ایسی مظلومہ، ایسی مظلومہ، یہ جو 3 جمادی الثانی گزری ہے، مولا علی نماز فجر پڑھ کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، تعقیبات تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھ کے پہلی مرتبہ جناب سیدہ مسکرائیں، مولا علی لرز گئے، آواز دی بنت رسول جب سے آپ کے باپ دنیا سے گئے ہم آپ کے تبسم کو ترس گئے، ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ آواز دی یا علی رات میں بابا خواب میں آئے تھے، تو کہتے کہ سیدہ ہم آپ کو لینے آ گئے،
ہاں، 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں جانے سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ایک مدینے میں نبی کی بیٹی، ایک قید خانے میں حسین کی یتیمہ۔ ارے کبھی اماں میرے بابا، آواز دیکھو یا علی، اب ہم جانے والے ہیں، اور دیکھو یا علی، ہمارے بعد امامہ سے عقد کر لینا، وہ ہمارے بچوں کو بڑی مہربان ہے، اور دیکھو یا علی، فلاں فلاں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دینا، اور ان کی بیٹیوں کو بھی تعزیت کے لیے نہ آنے دینا۔ یا علی، ہم اپنے بابا سے جا کے بتائیں گے بابا آپ ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہمیں دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا، اے بابا ہمارا محسن مار ڈالا گیا، ہمارا گھر جلا دیا گیا، ہمارا فلک چھین لیا گیا۔ اور کہا پھر دیکھیے یا علی، یہ جو ہمارے حسین ہیں، آپ کو معلوم ہے یا علی، یہ بہت کثیر العطش ہے، انہیں پیاس بہت لگتی ہے۔ یا علی آپ کو معلوم ہے ہم روز سرہانے ان کے پانی رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھلے اور انہیں پیاس لگے پانی نہ ملے۔ یا علی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ میرے حسین کے سرہانے پانی ضرور رکھا جائے۔ اے بی بی، یہ مدینے کی باتیں ہیں، کربلا میں آ کے دیکھیے سوکھے گلے وقت سے چلایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری بنی سے یہی طریقہ گریا ہونا چاہیے۔ آواز یا علی، اندھیری رات میں ہمارا جنازہ اٹھائیے۔ دیکھیں اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں ہر جگہ کہ جناب سیدہ کی مجلس میں، ان کے مسائل میں، کتنی تکان کیوں نہ ہو، کتنی طولانی مجلس کیوں نہ ہو جائے، لیکن مومنین بآواز بلند ضرور ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے شاید کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سردیوں کا زمانہ تھا اور مسجد نبوی میں مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی، سردیوں کا زمانہ، اور مولا علی کی ریش مبارک سے قطرے گر رہے ہیں پانی کے۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سردیوں میں پسینہ کیسے نکل رہا ہے مولا علی، کہ میں قریب پہنچا تو میں نے روح مبارک کو دیکھا تو دیکھا پسینہ نہیں تھا، وہ مولا علی کی آنکھوں سے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو پھر کئی مرتبہ روتے دیکھا، اور میں غور کرتا تھا اتنا روتے تھے مولا علی، لیکن آپ کے ہونٹوں سے آواز بالکل نہیں نکلتی تھی، کوئی کرا کوئی آہ نہیں نکلتی تھی۔ برابر والا بیٹھا ہو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک آنکھیں نہ دیکھے کہ مولا علی رو رہے، کہ بہت خاموشی سے مولا علی روتے تھے۔ اگر ابن عباس کہتا یہی میرا صابر مولا جب بنت نبی کو غسل دے رہا تھا تو حجرے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ، واہ مظلومہ، واہ محرومہ، واہ مغرومہ۔ ابن عباس کہتے میں نے کہا اے میرے صابر مولا، ارے آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا، کہ ابن عباس ان آنکھوں کے سوا کون دیکھے گا، ارے میں نے نبی کی بیٹی کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی ہے، ارے نبی کی بیٹی کے موضوع پر تازیہ ہے۔ جناب سیدہ راضی ہو، 2-4 منٹ زحمت ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ بہت سی مجلسوں میں فرمائشی ہوتی ہیں کہ یہ مصائب پڑھ دیجئے وہ مصائب پڑھ دیجئے، یہ جناب سیدہ کی مجلس ہے، جناب سیدہ کی بھی ایک فرمائش ہے، میں آپ کو وہ فرمائش سنا دوں، مجلس تمام کروں۔ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک عالم دین نے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو دیکھا خواب میں، انتقال کے بعد علامہ مجلسی کے، ایک مجلس ہو رہی ہے اور علامہ مجلسی ممبر میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے پردہ ہلا اور ایک کنیز نکلی، اس نے کہا مجلسی مادر حسین بھی تشریف لائیں، تو علامہ مجلسی کے بدن میں تھر تھر ہی پڑ گیا، آپ ممبر سے اترنے لگے، جیسے ہی اترنا چاہا ویسے اس کنیز نے کہا نہیں اترو نہیں، بیوی کی ایک فرمائش ہے، خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟
کا بیوی کہہ رہی ہے میرے حسین کی وہ مصیبت بیان کر دو کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر بنتے نہ تھا کوئی جو سوالے نہ جاوے کوثر کو سکینہ جھا رہی تھی ماں کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ارے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو بھائی یہ رخصت حسین کی خواہش مادر حسین کی خواہش ہے کہ رخصت بیان کی جائے تو میت تمام ہوئی بی بی زینب نے مولا حسین کو گھوڑے پر بٹھایا حالانکہ یہ بی بی زینب پہ کام نہیں تھا یہ کام جوان بیٹے کا تھا جناب علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے علی اکبر بازو پکڑتے تھے باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے عزیزوں جو کام بیٹے کا تھا سنیے گا انشاءاللہ جب یاد آئے گا روئیے گا وہ بہن نے کیا روایت میں کہ ایک کام جناب عباس کا تھا جب امام حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے گھوڑے کی رکاب ہاتھوں میں لے کے امام کے قدموں میں ڈال دیتے تھے جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا جو عباس کا کام ہے وہ کون کرے لکھا خیمے کا پردہ اٹھا ایک برقع بول دی بھی دوڑتی ہوئی آئی رکاب امام کے پیروں میں ڈالی ہم نے کہا یہ کون بیوی ہے کہ کوئی اور نہیں عباس کی بیوہ جناب اللہ بابا نکل آئی الوداع الوداع الوداع